ہماری زندگی کا ایک بہت اہم ساتھی ہے جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں, ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں, کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی, سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی شریعت کی, اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر نبی پاک گھر اپنی ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا, بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی. لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا, بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے بہترین قرار. واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے دی بیسٹ لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, سنیے بڑا دلچسپ واقعہ. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا کہ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں, ہو جاتا ہے. حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اس سے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو اور غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان ہے, غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ, اتنا پیارا آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جسے کوئی اہم حاجت درپیش ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے, کیونکہ درود پاک دکھ, درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل آئے, پریشانی آئے, تکلیف آئے, ٹینشن آ جائے, تو اس کا بار بار اظہار کرنے سے ٹینشن دور نہیں ہو جاتا. کوئی بھی مشکل آتی ہے بندہ سبھی کو بتاتا پھرے, بار بار ذکر کرتا رہے کہ یار بڑی مشکل میں ہوں, بڑی پریشانی میں ہوں. شاعر کہتے ہیں نا کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو جب ٹینشن دور کرنے کا, مشکل دور کرنے کا, پریشانی دور کرنے کا وظیفہ مل گیا ہے, چابی مل گئی ہے,
तो फिर फजूल बातें करने की बजाय हमें दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको अल्लाह के एक नबी का वाकया सुनाना चाहता हूं। ये वाकया कुरान मजीद में बहुत तफसील के साथ मौजूद है और ये वाकया ऐसा है कि मैं उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल का नाम लूं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपके ज़हन में खुद ही आ जाएगा। यानी उन्होंने वो अमल ऐसा किया कि अब उनके नाम के साथ वो अमल एक खास टैग बन गया है। और अगर मैं अब अमल बताता हूं, नाम आप खुद बताएंगे। और उनका अमल था कि उनके अंदर कमाल सब्र था। अब ये सब्र करने वाले नबी कौन है? सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम। मशहूर है दुनिया में कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो सब्र है वो ज़रबुल मिसल बन गया, वो एग्जाम्पल बन गया। सब्र तो बहुत सारे लोगों ने दुनिया में किया, मुसीबतें तो बहुत सारे अल्लाह वालों पर आई, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस कदर कमाल का सब्र जो उनका था वो क्या वाकया है। तो आज मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है, लोग जब परेशान होते हैं तो सब्र का दामन थामने की बजाय नॉर्मली बेसब्री, शिकवे और शिकायत की तरफ जाते हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई मामला है ना, हमें अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह वालों की सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए। और रब्बे करीम के जो मुंतखब तरीन बंदे हैं, दुनिया के अफजल तरीन जो अफराद हैं, वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला दरपेश हो, पहले देखे अल्लाह वालों ने इस मौके पर क्या किया था, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, तो फिर जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा था। आप हुस्न सूरत वाले भी थे, यानी आपको अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत भी बनाया था और अल्लाह करीम ने माल भी बहुत दिया, औलाद में भी कसरत दी। वेल ऑफ लाइफ थी, खूबसूरती भी है, माल भी है, औलाद भी है। अच्छा, फिर जाहिर माल था तो घर भी थे, जानवर भी थे। उस जमाने में जो वेल्थ होती थी, जो पैसा होता था, वो जानवरों की सूरत में होता था। आजकल लोग गाड़ियां रखते हैं, सोना जेवरात रखते हैं, उस जमाने में जानवर होते थे। बल्कि अब भी अगर पाकिस्तान के भी आप इंटीरियर के एरिया में चले जाएं, गांव गोठ में जाएं, तो लोग अपना मालो दौलत से जानवर ही खरीद रहे होते हैं। उनके नजदीक यही उनका जो है वो जो भी उनका कारोबार होता है और माल होता है। अब आप पर इम्तिहान आया, आजमाइश आई। और वो आजमाइश कैसे आई कि पहले आपका मकान गिरा और खानदान के जितने अफराद थे और आपके बेटे थे, जितने भी आपके बेटे थे ना, वो सब उस मकान के तले दबकर इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। आपको आकर खबर दी जाती गई कि हुजूर आपका मकान गिर गया है, आपके बच्चे दब गए और दबकर उनका इंतकाल हो गया है। आप फरमाते थे मेरा क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक उसने मुझे दे रखा था वो मेरे पास था, जब उसने चाहा उसने वापस ले लिया। उसी ने दिया था ना। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आपके जितने जानवर थे, हजारहा ऊंट थे, बकरियां थी, रेवड़ के रेवड़ थे, सारे जानवर जो हैं वो मर गए। किसी ने आकर कहा कि अब आपकी जितनी दौलत थी, जितने जानवर थे, वो भी मर गए। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह का शुक्र बजा लाते, कहते या अल्लाह, जो रब का था उसने वापस ले लिया, उसी का था, जितनी देर चाहा मेरे पास रहा, वापस ले लिया उसने। मैं अपने रब की रिजा पर राजी, मैं इस इम्तिहान पर राजी हूं। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ कि आपकी तमाम खेतियां और जो बागात थे, बहुत बड़ी जमीनें थी, बड़े बड़े खेत थे, वो भी सारे के सारे बर्बाद हो गए। किसी ने पाकर बताया कि हुजूर अब तो खेत भी गए, अब बागात भी गए। आपने फरमाया कि जिसका था उसने ले लिया, मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। जब तक मेरे पास था वो मेरे पास था, रब ने वापस लेना चाहा तो उसने ले लिया। अब he was empty handed, यानी अब कुछ भी नहीं था, न बच्चे हैं, न माल है, न जानवर है, न मकान है। मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान पर फिर भी शुक्र है, अब भी शुक्र है, शिकवा नहीं है कि अल्लाह मैं तेरी रिजा पर राजी हूं। लेकिन अभी इम्तिहान खत्म न हुआ था और इस इम्तिहान के पीछे बाज मुफस्सिरीन ने एक और कॉल भी नकल किया कि शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखकर अल्लाह की बारगाह में कहा कि मौला, ये तेरा बंदा इसलिए तेरा शुक्रगुजार है कि तूने इसे बड़ा नवाजा है, बड़ा माल दिया है, औलाद दी है, घर दिया है। तो अब रब्बे करीम ने हजरत अय्यूब पर इम्तिहान भेजा ताकि पता चले कि मेरे नेक बंदे इम्तिहान के बाद भी सब्र करते हैं। लेकिन अब सब चला गया ना,
تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے۔ اللہ اکبر، مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے۔ اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے۔ دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی؟ اب کیا ہوا؟ آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افراہیم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی، وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم، مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے۔ بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ، اصل امتحان یہ ہے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا، چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے۔ ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے۔ ایسا نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سارا جہاں جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ زمانے سے نہیں کہتے تھے۔ یہاں ایک اور پرابلم ہے، میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی۔ نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو۔ وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں۔ ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا۔ شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں۔ دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو،
حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا. حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو. آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں. پھر آپ 40 قدم چلے, دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا. قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا. پانی ٹھنڈا, میٹھا اور لذیذ تھا. اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی. اور سنو, میرا رب تو قادر ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی, انتقال فرما گئے تھے, اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی. سنو سنو, جو جانور چلے گئے تھے نا, اللہ نے مویشی, اسباب و خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا. صبر کیا تھا نا. ان اللہ مع الصابرین. اچھا, یاد سب کو ہے یہ آیت, بچپن سے یاد ہے, اللہ صابروں کے ساتھ ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر صبر کرنا نہیں ہے, امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے. آیت سب کو پتا ہے. اچھا, جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا, اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے, بھائی صبر کرنا, اللہ آپ کو صبر دے. لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے. دوسروں کو درس دے رہا تھا, آج تیری باری آئی ہے نا, تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں. میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا. یہ پیسے والا دوست ہے, یہ اس کے تعلقات بہت ہیں, اس کی گورنمنٹ میں بات ہے, اس کی وکیلوں میں بات ہے. 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے. یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے, کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا. ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے. اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے. لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے, ان اللہ مع الصابرین, صبر کر لو, اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے, یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے, سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے. صبر, اس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے, آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا, تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی. تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے, اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی. اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی, تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی, اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی, آپ نے قسم اٹھا لی تھی. تو سبحان اللہ, ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب, آپ ایک یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے, 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا. تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا, وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ, فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, فرمایا ہم نے اسے صابر پایا. نعم العبد, کیا اچھا بندہ. اِنَّهُ اواب, بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے, حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں, اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا, اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا, صابر پایا. اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور رب کریم نے جو اواب فرمایا, علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا, کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے, انہو اواب, بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے. اللہ اکبر. صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا, آپ صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے, تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا, جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی, قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا. جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں, اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں. بعض اوقات کہ آپ لفظ سنتے ہیں ہیلا, اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار یہ کیا, ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں.
سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں. فتاوی عالمگیری میں ہے جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے. انما الاعمال بالنیات. غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لو یا معاذ اللہ زکات ادا نہ کرنی پڑے، تو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے. تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس میں دلیل ہے. اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو. قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا. ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے. ہاں کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا. باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے. سبحان اللہ. اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے. ہاں صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے. اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی. بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے. بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے. ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے، ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے. آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمیاں ہوتی ہے، بھائی سردیاں نہیں ہوتی. آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے. بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی، کل گرمی کیوں ہو گئی. مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے. اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے. کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو. there is examination. اچھا آزمائش کن کن چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ. قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی. فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے. پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے. پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے. کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا ان صبر والوں کو. اور جب سبحان اللہ یہ ایگزام آتا ہے نا، جو اس ایگزام سے نکل جاتا ہے تو رب نے فرمایا خوشخبری ہے. اللہ اکبر. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا. ہمارا پرابلم یہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. جیسے امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع، سب کو بتانا. حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے. نہ کرو ایسا. میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا. ہاں وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے. اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں. یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا
والا ہے, کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے. سنو سنو, جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے. شہنشاہ نبوت, مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی. اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے. اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. ہاں, ہر چیز پوری ہو جائے, جو چاہیے وہ مل جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی, اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے, ادھر بھی محروم نہ کرے. ہاں, ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے, کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں. تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے, اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام انصار کے پاس تشریف لے گئے تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا بڑا کمال کا سوال جواب ہے, ذرا غور کیجئے گا. ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں. شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا مومن. مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ السلام کا. فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں, اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں, واٹ از دا سمٹمز, کوئی نشانی کوئی علامت تو بتاؤ نا. اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ تو کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا, آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. جب آزمائش آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے, اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے, صبر کرے. اب آؤ سوال کرتے ہیں, اچھے دن آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا, تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں, فلاں گناہ کروں. تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا, اب تو موقع لگا ہے, اب تو دن آئے ہیں. معاذ اللہ, جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے, فراخی دیتا ہے, تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر, بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عقل مند وہ ہے, یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں, ہم اتنے صدقے بڑھائیں. دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ کو کوئی تحفہ دے, آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ, جزاک اللہ. دوبارہ تحفہ دے, آپ کہتے ہیں بہت مہربانی. تیسری بار دے, بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے. اتنی مہربانیاں, ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے, تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے. جب سے میں پیدا ہوا, جب سے وہ نواز رہا ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں. وہ دیے جا رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا, بندہ غریب ہوتا ہے, تھوڑے گناہ, جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, مسجد سے دور, نمازوں سے دور, معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے, تجھے رب نواز رہا ہے, تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ عطائیں بڑھاتا ہے, لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. جب فراخی ہو, جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو, اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو. یہی مومن کی نشانی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. اور یقین کریں, صبر کا جو پھل ہے نا, وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا. اوہ بالکل ٹھیک کہا, بلکہ بہت میٹھا ہے. سنو, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں, ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو, مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو, دیکھو بیماری آئے نا, شکوہ مت کرنا, صبر کرنا. فضیلت سنو, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے, کسی سے شکایت نہ کرے, تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں. پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا. اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں. ارے کمال ہو گیا. بیماری آئی, بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے. صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے,
صبر کرنا. بیماری آئی صبر کرنا. ہاں کسی سے بات نہ کریں, شکوہ نہ کریں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی, ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے, اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے, اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے, یہ بھی تیری مہربانی ہے. اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں, کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی, مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی. سنو سنو, اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا, اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا, کسی کے پیسے کم ہو گئے, کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا, کوئی آگ وغیرہ لگ گئی. سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں, پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے, تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. ہائے ہائے ہائے, سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں. جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا, اس نے شکوہ نہیں کیا تھا. خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے, مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے, مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے. سنو تو صحیح, رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں. ارے یہ ساری دنیا کی دولت, یہ ساری دنیا کی آسائشیں ایک طرف, اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے, اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے. اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ. اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا. لوگ کہتے تو بہت ہیں, اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے, تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی. یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. صبر جمیل کی تعریف سمجھو. علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو, مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے. یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے, اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے, یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے. فرمایا یہ ہے صبر جمیل. مگر آج ہمارا حال یہ ہے, ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے, بڑی ٹینشن میں ہو, ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا, ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں, بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے, 5,000 روپے کھو جائیں, چھوٹا سا نقصان ہو جائے, ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے. صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے, چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو, دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے. یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے. ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے. ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں, اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں. اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت, ہاں آپ کا صبر چلا گیا, آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا. صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی صدمہ لگا نا, اب آپ جانے رب جانے, نہ بتائیں کسی کو, ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے, آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں, لیکن بڑا نقصان ہو گیا, بڑی مشکل ہو گئی, بڑی پریشانی ہو گئی, اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا. اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے, مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں, آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے. 5,000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے, 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی. گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا, خرچہ بڑھا دیں گے. گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں, مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا, آج بڑا مندہ ہے, ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے, تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے. اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتا نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں. یہ نہ کیا کریں. ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں, باقی کچھ نہیں ہوتا. کرنا رب نے ہے, اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے, اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے, تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا. ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے. اور سنو, یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے, آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے, بہت بڑی آزمائش. اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے. مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو, جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا, بندہ صبر کرے, اس تکلیف کا اجر تیار ہے, اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے, رحمت کی برسات تیار ہے. سنو اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل, جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا. ہاں آنکھیں گئی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا, بس صرف صبر کرنا ہے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے,
چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے پیدا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بہت شور، بڑا واویلا، بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے. مت کیا کرو ایسا. یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے. ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا، یہ بے صبری، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات، اتنے بڑے تم اجر سے محروم رہ جاؤ. سنو، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کسی کے 2 بچے، فرمایا 2 بچے بھی، پھر عرض کی اور 1، فرمایا 1 بھی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا. یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا. مگر شکوے شکایات، الامان والافیز، گھر میں موت میت کو نقصان ہو جائے، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں. معاذ اللہ، بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اتنے چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا. استغفر اللہ. یہ تمہارے جملے، ایک تو گھر میں مصیبت پہلے ہی آئی ہوئی ہے اور تم اللہ پر اعتراض کر کے معاذ اللہ، اللہ کو ظالم کہہ کے اپنا ایمان بھی ضائع کر بیٹھے. یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہو گئی نا. تو نہ کریں ایسا. سیکھو. آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآنی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے. رب نے انہیں صبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دی. ہاں بالکل نوازا جائے گا. صبر کا دامن اگر نہ چھوڑیں. سنو ہمارے اسلاف کیسے صبر کرتے تھے. حضرت سیدنا فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پاؤں پھسل گیا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا. وہ مسکرانے لگی. اللہ اکبر. کبھی کبھی ہمارا بھی ناخن ٹوٹا ہوگا، بہت تکلیف ہوتی ہے. ناخن ٹوٹے تو جان نکل جاتی ہے مگر آپ مسکرانے لگی. کسی نے پوچھا کہ آپ کو ناخن ٹوٹنے کا درد نہیں ہوا، آپ مسکرا رہی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ اس درد پر جو ثواب ملے گا نا، مجھے درد پر صبر کروں گی اور جو مجھے اس پر ثواب ملے گا تو اس ثواب کے تصور نے میرے درد کی تلخی کو دور کر دیا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے اللہ والے. ہاں صبر کرنا کوئی ان سے سیکھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، احادیث میں، روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بندے کا کوئی درجہ رکھا ہوتا ہے. یعنی اللہ کی رضا یہ کہ بندہ اس سٹیج تک پہنچ جائے، اس درجے تک پہنچے، مگر وہ نماز کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچتا. پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے کہ میرا بندہ صبر کر لے تاکہ صبر کر کے اس درجے کو حاصل کر لے. ہائے ہائے، یعنی مجھ پر کوئی آزمائش آئی تھی میرے درجے بڑھانے، مگر ہائے میری بے صبری کہ میں نے وہ درجہ پانے کا موقع ضائع کر دیا، میں نے وہ ثواب پانے کا موقع ضائع کر دیا. خدا را یاد رکھنا، اگر کسی آزمائش سے گزر رہے ہو تب بھی، اور اگر آئندہ کوئی آزمائش آئے، صبر کا دامن نہ چھوڑنا. یہ تصور کر لینا کہ یہ میرے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ میرے درجے بڑھانے کا ذریعہ بن رہا ہے. اور سنو، جب مصیبت آئے تو پڑھنا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. تو یہ پڑھ لیں، لیکن شکوہ نہ کریں. دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں. اچھا، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک بار ایک شخص کے سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی نا، سر میں درد ہو گیا، اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا. اس زمانے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، اللہ کی بہت بڑی ولیاں ہیں. آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ وہ کہتا سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے. بات تھوڑی سی باریک ہے، سمجھدار لوگ سمجھیں گے. اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا. اللہ اکبر. اس اللہ والی نے پتہ کیا کہا؟ آپ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے. یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا. یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا، اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا ہے. ہاں، ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے. اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا ہے تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے، ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا، اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے، کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن، 100 دن، 50 دن، 200 دن بنیں گے.
کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا، صحت بھی تو عطا فرمایا۔ اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا، اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے۔ یاد رکھنا، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے۔ اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ، شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ارے آپ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو، اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے، میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ اچھا اب ایک اور بات، بعض اوقات شیطان ہے نا، وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا تب تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا، جب سے نمازیں شروع کی، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے لگا، مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیا، اب تو میں نے کچھ ذمہ داری بھی لینا شروع کر دی ہے۔ ارے میں نے جب سے امامہ پہنا ہے یا داڑھی رکھ لی ہے، میری کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے کہ بے پردہ گھومتی تھی تو کوئی اتنا ٹینشن نہیں تھا، اب میں نے جناب پردہ کرنا شروع کیا ہے، قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں۔ اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں، اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ سنو سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر؟ گلی مقاتی نا، پنجابی میں کہتے ہیں نا گالی بات ہی ختم کر دی۔ حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر۔ اللہ اکبر، اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا، انبیاء پر، پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ سنو اب اگلا جملہ، بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے، رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں، میرا نیک بندہ صبر کرے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا، اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب، میں تو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اب ایک اور حدیث سن لو، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سننا ذرا غور سے، اللہ عز و جل جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا اسے اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس پر آزمائشوں کی بارش فرما دیتا